اسی لیے وہ ایک کتاب لکھی ہے ایک ڈاکٹر نے کہ میں نے 100 بندوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا. چونکہ ڈاکٹر لوگ تو روزانہ ایمرجنسی میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے تو مریض آتے ہیں تو کئی ایسے وقت میں ہوتے ہیں کہ بالکل آخری لمحات ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 100 بندوں کو اپنے سامنے مرتا دیکھا، تو ان میں سے کتنے لوگ ایسے تھے کہ ان کو میں نے خود تلقین کی کہ کلمہ پڑھ لو، یا ان کے سامنے میں نے کلمہ پڑھا. کہتا ہے کہ مشکل سے اس میں سے 10 یا 15 نے کلمہ پڑھا ہوگا، باقی کو میں نے کلمہ پڑھتے نہیں سنا. میرے حساب سے وہ کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلے گئے. یہ مسلمانوں کے ماحول کا واقعہ ہے، یہ کفر کی دنیا کے مسلمانوں والا نہیں ہے. ایسے ملک میں جہاں چاروں طرف مسلمان ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت اس بات پہ پریشان ہوا، تو میں نے پھر بعض مریضوں کو کہا کہ بھئی اگر کسی وقت تم مجھ سے بات نہ کر سکو تو کاغذ بنائے اور اس پر لکھا کہ کیا آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی زبان ساتھ نہیں دے رہی. تو اس نے کہا کہ جب میں نے ایسے مریضوں کو وہ لکھا وہ دکھایا تو انہوں نے اشارے سے ہمیں بتایا کہ جو تم پڑھ رہے ہو ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں، مگر اس وقت ہماری زبان پہ ہمارا کنٹرول نہیں رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جب انسان کے اعمال میں فرق ہوتا ہے تو موت کے وقت جیسے فالج زدہ انسان چاہتا ہے ہاتھ ہلائے، ہلا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر فالج ڈال دیتے ہیں، چاہے بھی صحیح کلمہ پڑھ لیں، آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کرتے ہیں. تو بھئی اس سے پہلے کہ زبان پہ کنٹرول ختم ہو، ہمیں چاہیے کہ اس زبان سے خوب کلمے کا ذکر کر لیں، خوب اپنے رب کو یاد کر لیں. آج اختیار ہے ہمارا، کل موت کے وقت زبان سے یہ اختیار چھین لیا جائے گا. ایک صاحب نے طوطا پالا ہوا تھا اور اس کو اللہ اللہ کا لفظ سکھایا ہوا تھا. اب وہ طوطا جب اللہ 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 کا لفظ کہتا تو لوگ بڑے جو ہے نا وہ اس پر خوش ہوتے، حیران ہوتے اور دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے. اللہ تعالیٰ کی شان کے ایک مرتبہ وہ طوطا جو پنجرے میں تھا نا تو وہ آدمی پنجرے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا، تو بلی صاحبہ بھی کہیں سے آ پہنچی. اس نے جب اس طوطے کی گردن پکڑی نا اور اس کو لے کے بھاگی تو طوطے نے ٹی ٹی کی، اور اس وقت اس کو پتا چلا کہ میرا طوطا تو میرے ہاتھ سے گیا. وہ بلی لے کے بھاگ گئی. اب اس بندے کو 2 رنج، ایک رنج تو اس کا کہ میرا نقصان ہو گیا، اور ایک رنج اس بات کا کہ بھائی میں نے اتنی محنت سے اس کو لفظ سکھایا تھا، اب اگر میں طوطا خرید بھی لوں تو مجھے اتنی محنت پھر کرنی پڑے گی اس کو سکھانے کے لیے. تو یہ بہت زیادہ غمزدہ. چنانچہ ہوا کیا کہ کسی بزرگ سے ملا تو اس نے اپنا واقعہ سنایا، اور واقعہ سناتے ہوئے کہنے لگا کہ جی مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے اپنے طوطے کو اللہ اللہ کا لفظ سکھایا تھا اور وہ اللہ اللہ پڑھا کرتا تھا، لیکن جب بلی اس کو لے کے بھاگی تو اس وقت تو وہ ٹی ٹی کر رہا تھا، تو اللہ اللہ کیوں نہیں کہہ رہا تھا. تو ان بزرگوں نے اس وقت اس کو بات سمجھائی، کہا کہ بھئی دیکھو جب انسان پر موت کی مصیبت آتی ہے تو انسان کی زبان سے وہ نکلتا ہے جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے. طوطے کی زبان پہ اللہ اللہ تھا لیکن اس کے دل میں ٹی ٹی تھی، اور جب بلی نے گردن دبوچی تو وہ نکلا جو دل میں تھا. تو بھئی اگر ہمارے دل کے اندر دنیا کی ٹی ٹی پڑی ہوئی ہو اور زبان سے ہم جو مرضی نعرے لگاتے پھریں
تو موت کے وقت کیا نکلے گا؟ اسی لیے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہیں کہ کچھ لوگوں کو موت کے وقت جو ہے وہ آخری وہ کلمات انہوں نے کہے جو وہ اکثر کہتے تھے، مثلا اس کا بھاؤ بتاؤ، اس کا بھاؤ بتاؤ، اس قسم کی کوئی منڈی میں کام کرتے تھے اور یہ الفاظ کہتے تھے تو وہی کہنے لگے۔ بلکہ یہاں پر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ انسان جو اکثر عمل کرتا رہتا ہو نا، جو عمل اکثر کرتا رہتا ہو تو نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ عمل خود بخود کرتا رہتا ہے، چونکہ اس کا سسٹم اس کو کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے اور وہ اکثر و بیشتر ہاتھوں کی انگلیوں پہ ذکر کرتے رہتے تھے، ایسے پڑھتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کسی آپریشن کے سلسلے میں ان کو بے ہوش کر دیا گیا تو بے ہوشی کی حالت میں بھی ان کی انگلیاں حرکت کرتی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ یہ واقعہ کسی کو سنایا تو اس نے اپنے والد کا واقعہ سنایا، کہنے لگا کہ میرے والد کے ساتھ بھی بالکل یہی پیش آیا کہ وہ اکثر تسبیح پڑھتے رہتے تھے، ایسے ہوتے ہیں نا کئی لوگوں کے ہاتھوں میں لمبی تسبیح پڑھتے رہتے۔ کہنے لگے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے والد کو ہسپتال میں بے ہوش کیا گیا اور میرے والد کے ہاتھ اور انگلی اس طرح چل رہی تھی جیسے تسبیح پڑھ رہے۔ تو ڈاکٹر نے اس وقت ہمیں بھی یہی کہا کہ چونکہ اس کا دماغ سگنل دیتے اتنا عادی بن چکا ہے کہ جب یہ انکانشیس ہو گیا پھر بھی وہ سگنل مل رہا ہے اور ہاتھ ہل رہے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو حضرات لا الہ الا اللہ کا ذکر روزانہ ہزاروں دفعہ کرتے ہیں تو کرتے کرتے پھر ایک وہ کیفیت آ جاتی ہے کہ جب ایسے بندے کو موت کے حالات میں سے بھی گزرنا پڑے اللہ تعالیٰ زبان پہ کلمے کو جاری فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایمان بچتا ہے حقوق العباد کی، اور بھئی ایمان اگر بچ گیا نا تو جنت میں داخلہ ایک نہ ایک دن ہو کے رہے گا، یہ پکی بات ہے۔ ایمان بچ گیا تو کیا ہوگا؟ جنت میں داخلہ ایک نہ ایک دن ہو کر رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ بڑا ہی رحیم ہوگا، رحمت کرنے والا ہوگا۔ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، خطبات حکیم الاسلام میں پڑھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا ایمان والوں کے لیے، اتنا ظہور ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا اور اس کو بھی امید لگے گی کہ شاید آج مجھے بھی بخش دیا جائے گا، شاید مجھے بھی بخش دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے ایک دو واقعات بھی لکھے ہیں عجیب و غریب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے بہانے ڈھونڈے گی۔ جب افسر نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، فیور کرنی ہوتی ہے، تو وہ پھر کوئی نہ کوئی لاجک نکال لیتا ہے، بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے، اس کو یوں کر دو، اس کو یوں کر دو، اور وہ کام نکال دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قیامت کے دن جب ارادہ فرما لیں گے کہ ایمان والوں کو میں نے نکال دیں تو پھر اس کے لیے بہانے بھی ڈھونڈ لیں۔ کیسے کیسے بہانے ہوں گے؟